الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار آپ سن رہے تھے 3 طلاق کے سلسلے، طلاق کی بحث ہو رہی ہے۔ اگر کوئی 3 طلاق ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے، 3 کا لفظ بولے یا الگ الگ طلاق کے الفاظ بولے، 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ 3 طلاق کوئی ایک طلاق بولنے والے غلط ہے۔ جمہور علماء کا یہی کیا ہے موقف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور جمہور علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ خالی ابن تیمیہ اور اس طرح کے کچھ علماء ہیں جو اس سلسلے میں کیا رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، اور انہی کی تقلید آج غیر مقلد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی 3 طلاق دیا تھا یا طلاق دیا تھا تو ہمارے نبی نے اس کو نافذ کیا تھا؟ نہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کروایا۔ 3 کو آپ نے کبھی ایک نہیں کہا۔ 3 طلاق ہے، اس کے لیے حدیثیں سنیے۔ امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل، جن کی کتاب الجامع الصحیح، جسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ یہ لوگ بخاری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، غیر مقلد ہے نا، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ 3 ہی طلاق ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ کیا ہے کہ 3 طلاق ایک نہیں 3 ہی ہے، سمجھ؟ تو حضرت وہ 3 طلاق کو نافذ کرنے کا بیان، اور اس کے تحت مشہور صحابی حضرت عمیر عجلانی رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے اپنے صحیح بخاری میں کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ لعان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اب بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا تو پھر میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ لعان بولے تو سمجھتے ہیں، لعان بولتے اپنے بیوی پر الزام لگانا، کیونکہ اپنے آنکھوں سے اس نے اپنے بیوی کو دیکھا کسی اور کے ساتھ کیا کر کے، منہ کالا کر کے، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ آپ کو معلوم ہے زنا پر 4 گواہی کیا کرنا، پیش کرنا، 4 گواہ، جب جا کر کے اس کے اوپر کوڑے لگیں گے۔ 4 گواہی نہیں دے سکے، 2 ہے، 3 ہے، تو پھر الٹا کس کو کوڑے لگتے؟ جو الزام لگانا اس کے اوپر کوڑے لگتے۔ اب بیوی کیا کا ساتھ میں ایسا ہوا تو سوچو کیا ہوگا۔ ایسے ٹائم پہ قرآن میں سورہ نور میں انہیں لعان کرنا، لعان کا مطلب ہوتا ہے 4 مرتبہ قسم کھانا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اپنی اس بات پہ سچا ہوں، ایک اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، اسے بولتے لعان۔ سمجھ رہے؟ 4 مرتبہ قسم کھانا، 5ویں مرتبہ کیا بولنا، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسا بولنا، بولے تو اگر ایسا بول دیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اسے کوڑے نہیں لگتے، سمجھ رہے؟ لیکن وہ بیوی بھی نہیں رہتی، یہ ایک الگ مسئلہ۔ ابھی لعان تو ہوا تھا، حضرت عمیر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہونے کے بعد بولے میں اب اگر بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں کہیں کو پھر سے رہوں اس کے ساتھ میں، لعان ہو گیا ہے، ارے لعنت ملامت سب ساری بات ہو گئی، اب میں ان کے ساتھ رہوں گا تو میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ میرے کو ایسی بیوی کے ساتھ رہنے کے نہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کسی نے بولا نہیں ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی بھی اپنی غیرت مند مرد جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں سنی سنائی بات نہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو پھر کیا کیا، 3 طلاق دے دیا آپ کو، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں۔ سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی آدھی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں۔ ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت ہے، یہ آدھی بات ہو گئی نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے حکم آنے سے پہلے کیا کر دیا؟ 3 طلاق دے دیا۔ ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے 3 طلاقیں دی۔ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے 3 طلاق دی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو نافذ سمجھتے پاس کر دیا، 3 طلاق بس ہو گیا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ سنت قرار دیا جاتا ہے۔ سنت مطلب وہ شریعت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے انکار نہیں کیا نا، نہیں جی تمہیں 3 دے رہے تم ایک ہی چیز، ٹینشن کرنے کا نہیں، پھر سے نہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، امام بخاری نے اس کو کیا کیا ہے۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہے؟ صحابہ کرام بھی 3 طلاق دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 3 طلاقیں دی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ بھی کر دیے ہیں۔ سمجھ رہے؟ 3 طلاق اسی زمانے میں ہوا تو نہیں، اس زمانے میں بھی 3 طلاقیں دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا ہے۔ ہاں، اس لیے جو لوگ 3 کو 1 بولتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا کر رہے تم لوگ؟ حرام کاری میں میاں بیوی کو لگا رہے ہیں۔ ابھی تو میاں بیوی نہیں ہے، 3 طلاق کے بعد وہ میاں بیوی نہیں رہتے، سمجھ رہے؟ اور ایک سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی، ایک دوسرا واقعہ، اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں 3 طلاق نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی، اور ہمارے نبی نے 3 کو 3 ہی قرار دیا، 1 نے قرار نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق، اس عورت نے جس کو طلاق دی گئی اس نے دوسرا نکاح کیا۔ اب اس کے لیے جائز ہے نا، طلاق کے بعد میں دوسرے شوہر نے جماع سے پہلے اسے طلاق دے دی، سمجھ؟ دوسرا جو شوہر تھا اس نے اس کو طلاق دیا، وہ بھی جماع سے پہلے، جماع بولے ملنے سے پہلے بیوی کے ساتھ۔ اس نے پوچھا، اس نے وہ جو پہلا شوہر ہے کہ وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ اب طلاق بھی دیا نا، اب پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہے کیا بول کے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، حلال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جمع نہیں ہونا، جب تک دوسرا شوہر اس سے مزہ نہیں لیتا۔ ہاں صاف ہے حدیث میں، مزے کی بات بھی سمجھ رہے، جمع کرنے میں ایک مزہ ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ جو شوہر اس عورت سے اور وہ عورت اس شوہر سے جب تک لذت حاصل نہیں کرتے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے 3 طلاق دی نا۔ ارے 3 طلاق دینے کے بعد میں یہ ہے مسئلہ کہ شوہر کے لیے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک دوسرا شوہر سے۔ تو اس سے دیکھو یہ حدیث 3 طلاق پر ایک دم صریح ہے۔ 3 طلاق دینے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا جب تک وہ عورت اس سے پہلے شوہر دوسرے شوہر سے جمع نہ کر لے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے کیا نہیں ہوتی۔ اور یہ قاعدہ 3 طلاق کے بعد کے لیے، 1 طلاق 2 طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ 1 طلاق 2 طلاق کے لیے تو دوسرا نکاح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ پہلے شوہر سے دوبارہ رضامندی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو شرط ہے دوسرا نکاح کرنا، پھر وہ اس سے جمع کرنا، پھر اتفاق سے اس طلاق دے دے یا وہ وفات پا جائے، پھر کیا کر سکتی ہے؟ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ 3 طلاق کے لیے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کر کے اس سے استدلال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی تھی، 1 نہیں، سمجھ رہے؟ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کی، یہ بخاری کی نہیں، مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی فیمس نہیں ہوئے بخاری کے جیسا نہیں، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب حدیث کی، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں کہتے
اس سے کیا بات معلوم ہے؟ اس زمانے میں بھی تجھے 1000 طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، انہوں نے 1000 طلاق اپنی بیوی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاق تو بیوی پر ہو گئی، باقی جو 997 طلاقیں ہیں نا، یہ تم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس پر عذاب بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر قرض ہے، اس کا پوچھ ہوگا۔ 997 کے کھیل تماشا بنا لیا ہے، 1000 طلاق، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصنف عبدالرزاق میں۔ اب اس میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1000 دیا نا، اس میں 3 کو آپ نے نافذ کر دیا، ورنہ بول سکتے تھے نا 999 کیا ہوا، 997 فرمایا، 999 نہیں فرمایا۔ صحیح بات معلوم ہوئی، 3 سے زیادہ وہ 3 ہوتے ہیں، 1 نہیں۔ 3 طلاق اگر کوئی دے اپنے بیوی کو، وہ 3 طلاق شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، سمجھ 6 کتاب امام نسائی کی، نسائی شریف جو لکھا حدیث کی کتاب لکھے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے کہ جس میں بیک وقت 3 طلاق دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور ناگواری کا ذکر ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ کو اچھا نہیں لگا وہ بات۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمود بن لذیذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوا 3 طلاق دیے گئے اپنی بیوی کو اکٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، سمجھ لیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کے بولے۔ مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا یہ سن کر کے، آپ غصے میں ہیں، انہیں 3 طلاق دیا، بلکہ انہوں پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ سمجھ رہے کہ آپ غصہ ہوئے نا، اب آپ کا غصے کو ٹھنڈا کر رہے تو اسے جان سے مارنا رہے گا، بلکہ پوچھے، سمجھ رہے۔ تو اس سے بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاق دینے پر کیا ہو گئے؟ غصہ ہو گئے۔ اگر 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کہیں کو ہوتے؟ کوئی بات نہیں، تو 3 نہ میں 30 دیا تو بھی ایک ہی چیز، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، رجوع کر لے، سمجھ رہے؟ غصہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کو 3 ہی مانتے تھے، 3 کو 1 نہیں مانتے تھے، سمجھ رہے؟ امام دارقطنی، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی سنن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا، سننے کا، تو کیا مجھے رجوع کا حق رہتا؟ 3 طلاق دینے کے بعد میں کیا مجھے رجوع کرنے کا بیوی سے دوبارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اس وقت تمہاری بیوی بائنہ ہو جاتی اور یہ گناہ کا کام ہوتا، سمجھ رہے؟ 3 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا، 1 2 تک رجوع کر سکتے، 1 طلاق 2 طلاق تک رجوع کر سکتے، مطلب دوبارہ نکاح کر کے رکھ سکتے، بغیر نکاح کے بھی رکھ سکتے اگر عدت کے اندر کر رہے، عدت کے باہر نکاح کر کے رکھ سکتے۔ 3 طلاق کے بعد نہ عدت کے اندر نہ عدت کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان سے ایک واقعہ نقل کیا، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اپنی بیوی کو، ایک بیوی کو، سمجھ رہے؟ ہمارے جیسے اس زمانے میں ایک بیوی کرنا بھی مشکل ہوگا نا، اس زمانے میں 2 3 4 بیویاں تک رکھتے گئے، کیا لیا کریں ایسا، تو اپنی ایک بیوی کو انہوں نے 3 طلاقیں دی۔ بعد میں ایسے حالات پیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی، میں دوبارہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو حضرت حسن نے افسوس کے ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنے نانا کی یہ بات، یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی کہ 3 طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی تو میں اس سے رجوع کر لیتا، سمجھ رہے؟ لیکن میرے سامنے حدیث ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی، یہ حدیث ہونے کی وجہ سے افسوس ہے، میں دوبارہ تمہیں بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتا۔ بات کیا معلوم؟
تین طلاق اس زمانے میں تین ہی شمار ہوتی تھی. تین طلاق کے بعد نہ رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا. ساری روایتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بھی تین طلاق دیتے تھے، اور وہ تین طلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی نافذ کرتے تھے، تین کو ایک نافذ نہیں کرتے تھے. یہ میں زور دے کر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ غیر مقلدین کے فتنے میں آپ مبتلا نہ ہوں، اور دوسروں کو بھی آپ مبتلا نہ کریں، آپ دوسروں کو بھی بتائیں. یہ سارا مسائل معلوم رہنا چاہیے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی. کیا صہیب بھائی؟ اس لیے زبان سنبھال کر کے کیا رہنا، اپنے ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلے انشاءاللہ فتوے بھی آپ کے سامنے آئیں گے. صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو گیا، اس کے بعد صحابہ اکرام کا، تابعین کا زمانہ آ گیا. اس ٹائم پہ صحابہ فتویٰ کس پر دیتے تھے؟ تین کو تین دیتے تھے یا تین کو ایک بول کر کے دیتے تھے؟ وہ بھی آپ سنیں گے تاکہ اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے. تین تین ہی ہوتے ہیں، ایک نہیں. بہت بڑا فتنہ ہے جی غیر مقلدین کا. فتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی لوگ. باقاعدہ بلا کر کے بولتے ٹینشن کرنا کو، تین ایک ہی چنے گا. حرام کاری میں مبتلا، بچے جو ہیں گے حرامی بچے پیدا ہیں. بڑا نازک مسئلہ.